الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ یہ یہاں نہیں رہے گا کیا؟ الحمد للہ الذی ارضى الافلاک والارضین من کان نبیا وآدم بین الماء والطین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة فی القربى، صدق اللہ مولانا العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، باقاعدہ تفصیلی خطاب کا وقت ہمارے پاس آج نہیں ہے۔ 11:30 بجے سے پہلے ہم لوگ اپنے پروگرام کو سمیٹ کر اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ حالات اجازت نہیں دیتے۔ پہلے تو لگتا یہی تھا کہ شاید اس سال یہ پروگرام ہوگا ہی نہیں حالات کی وجہ سے، مگر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم 10 روزہ پروگرام کر سکے۔ مختصر طور پر آج اہل بیت اطہار، امام حسن، امام حسین، سیدہ فاطمہ، ان کے حوالے سے چند باتیں ہم عرض کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہمارا اہل سنت کا جو موقف ہے اس میں مزید پختگی لانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور اہل بیت اطہار سے محبت کا مسلمانوں سے باقاعدہ ڈیمانڈ کیا گیا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فرمایا کہ میری اہل بیت سے محبت کرنا، اور حضور نے بھی بذات خود اپنی طرف سے نہیں کہا، بلکہ حضور کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اپنی امت سے فرمائیں، قل، اے محبوب آپ کہیے، لوگوں میں اعلان کیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تم سے کوئی معاوضہ، اجرت اور بدلہ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا۔ تو گویا حسن و حسین سے، فاطمہ و علی سے ہماری جو محبت ہے، یہ محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، اس لیے ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ اچھا، اس محبت کرنے سے اہل بیت کا اپنا کیا فائدہ؟
اگر ہم نے محبت کرنا چھوڑ دی، جیسا کہ بہت سارے لوگوں نے چھوڑ دیا، نہیں کرتے محبت، حتیٰ کہ کبھی ان کا تذکرہ تک نہیں کرتے، کہیں کوئی روایت اگر ان سے منسوب ہے، یعنی وہ کسی حدیث کے وہ راوی ہیں، تو ضمناً وہ بات کر کے گزر جاتے ہیں۔ خصوصاً اہل بیت اطہار کی شان میں ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں، غیر مقلد حضرات ہیں، کبھی آپ نے ان کی طرف سے یہ پوسٹر یا اعلان سنا کہ ان کی شان میں آج تقریر ہوگی؟ فضائل ان کی طرف سے کہیں سننے میں نہیں آتے۔ یہ ہم اہل سنت کا نصیبہ ہے کہ الحمدللہ ہم سال بسال ان کا جشن مناتے ہیں، ان کی یادیں مناتے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اگر ہم لوگ ان سے محبت کریں تو اس میں اہل بیت کا، حسن و حسین کا، فاطمہ و علی کا کیا فائدہ ہے؟ اور اگر ہم یہ جشن ہم جو منا رہے ہیں یہ بند کر دیں، ان کا ذکر نہ کریں، تو ان کا نقصان کیا ہے؟ تو ظاہر بات ہے کہ ہماری محبت کرنے سے ان کا کوئی فائدہ نہیں، اور ہم محبت نہ کریں تو ان کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ کل میں نے وہ روایت آپ کے سامنے رکھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ کہا کہ مولا میں اس شہزادے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور یہ بھی کہا کہ اللہ جو اس سے محبت کرے اس سے بھی تو محبت کر۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات علی حب محمد وآل محمد یزف الی الجنۃ کما تزف العروس الی بیت زوجہا۔ جو کوئی نبی اور آل نبی کے ساتھ محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے مرنے کے بعد اسے جنت میں ایسے داخل فرمائے گا جیسے دلہن بن سنور کر اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے۔ جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ رحمت، اللہ تعالیٰ اس شخص کی قبر کو رحمت کے فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دے گا۔ تو جو اہل بیت اطہار سے محبت کرے گا تو اسے جنت کی بشارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ تو ان کی محبت کرنے سے، ان سے محبت کرنے سے ان کا کوئی فائدہ نہیں، امت کا فائدہ ہے، ہمارا آپ کا فائدہ ہے۔ اور وہ گھرانہ ہم آپ بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ وہ گھرانہ ایسا گھرانہ ہے کہ ان کے در سے کوئی خالی نہیں لوٹا، نہ کبھی لوٹے گا۔ وہ داد و دہش والے لوگ ہیں، ہمیشہ ان کا ہاتھ اوپر ہی رہا ہے، ہمیشہ دینے والے لوگ ہیں۔ تو ان سے جتنا لگاؤ ہم کو رہے گا، جتنا تعلق اور جتنی محبت رہے گی، انشاءاللہ اگر دنیا میں نہ ہوا تو قیامت میں تو ضرور ملے گا، میدان محشر میں تو ضرور عطا کیا جائے گا، کیونکہ ان کے نانا کا در وہ در ہے جس در کے حوالے سے امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین ہے، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین ہے، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ بس ادھر ہاتھ اٹھا ادھر جھولی بھر گئی، ادھر دیا ادھر ہم نے مانگا اور ادھر دے دیا۔ اور کتنا دیا؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ لب وہاں ہیں، آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، لب وہاں ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔
یا رسول اللہ آپ اتنا دیتے ہیں کہ لینے والا جب دامن پھیلاتا ہے تو اس کا عطا کو دیکھ کر کے منہ کھل جاتا ہے کہ کتنا دے دیا، میں نے تو چھوٹا سا مانگا تھا، کم مانگا تھا۔ اعلیٰ حضرت اسی بات کو دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ دریا بھی دے دیا، دریاؤں کی تہ میں جو موتی ہیں وہ بھی دے دیا، اتنا عطا کر دیا، سبحان اللہ۔ تو وہ در ہے، اور اسی در پہ پروان چڑھنے والے امام حسن ہیں، امام حسین ہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دیہات سے بندہ آیا مدینہ میں، اور آنے کے بعد حضرت کے پاس نہیں پہنچا، گھر کے باہر تھا۔ اس نے کاغذ پر کچھ تحریر کیا۔ دیکھیے سلیقہ ہوتا ہے مانگنے کا بھی، اللہ ہمیں وہ آداب عطا فرمائے، توفیق دے اللہ ہمیں اسی۔ وہ آیا تھا مانگنے، امام حسین سے سوال کرنے آیا تھا۔ اس کے سوال کا طریقہ دیکھیں آپ، جھوم جائیں گے آپ۔ چٹھی پہ لکھتا ہے کہ میری جو حالت ہے وہ آپ پر ظاہر ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، ایک لائن۔ دوسرے لائن میں لکھتا ہے کہ میں نے اب تک کہیں بھی اپنی غیرت اور عزت کا سودا نہیں کیا، مگر آج خریدار مل گیا ہے، فقط والسلام۔ مانگا ہے اس نے، مگر طریقہ دیکھیں آپ کتنا اچھوتا اور نرالا ہے۔ میری جو حالت ہے وہ آپ پر ظاہر ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے اپنی غیرت اور عزت کا سودا کہیں نہیں کیا، مگر آج مجھے خریدار مل گیا، فقط والسلام۔ اندر بیچ دیا۔ حضرت سیدنا امام عالی مقام تک وہ چٹھی پہنچی، آپ نے دیکھا، مسکرایا، رکھ دیا۔ اب وہ باہر انتظار کر رہا ہے کہ اب ملے گا، تب ملے گا، اب ملے گا، کچھ ملا نہیں، دیر ہو گئی۔ تو یہ ذرا عجلت میں آیا، اس نے دوسری چٹھی لکھ ڈالی۔ اس پر کیا لکھتا ہے کہ اگر میں یہاں سے واپس چلا گیا اور کسی نے مجھ سے پوچھا کہ صاحب فضل و سخا سے تجھے کیا ملا، صاحب فضل و سخا سے تجھے کیا ملا، میں یہ کہوں کہ ملا تو جھوٹ ہوگا، اور یہ کہوں کہ کچھ نہیں ملا تو دنیا میں کون مانے گا؟ اللہ، میری بات مانے گا کون کہ مجھے کچھ ملا ہی نہیں؟ اگر یہ کہوں گا تو میری بات کوئی نہیں مانے گا، اس لیے کہ اس دروازے سے کوئی خالی جاتا ہی نہیں ہے۔ اور یہ کہوں کہ مجھے کچھ نہیں ملا تو لوگ مانیں گے نہیں، اور یہ کہوں کہ مجھے بہت ملا تو یہ تو جھوٹ ہو گیا۔ پھر نیچے فقط و سلام کر کے بھیج دیا۔ حضرت نے اس کو بھی پڑھا، کہا ٹھیک ہے۔ 10,000 دینار، 10,000 سونے کے سکے کی تھیلی تھی ساتھ میں، وہ اٹھا کر کے خادم کے پاس دیا۔ اس چٹھی پر حضرت نے کیا لکھا کہ تو نے جلدی مچائی، امام حسین لکھ رہے ہیں، تو نے جلدی مچائی، صبر کرتا تو اس سے اور زیادہ پاتا، مگر تیری عجلت نے تجھے اتنا ہی ملنے دیا۔ اتنی گزارش ہے کہ تو یہ سمجھنا کہ تو نے کچھ مانگا ہی نہیں، اور میں یہ سمجھوں گا میں نے کچھ دیا ہی نہیں۔ یہ ہے وہ داد و دہش، یہ ہے وہ عطا، یہ ہے دینا۔ 10,000 سونے کے سکے دے کر مانگنے والے سے کہہ رہے ہیں کہ تو یہ سمجھنا کہ تو نے مجھ سے کچھ مانگا ہی نہیں ہے، اور میں یہ سمجھوں گا کہ میں نے تجھے کچھ دیا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی مدینہ شہر سے باہر کسی کام سے گئے ہوئے تھے، تو مدینہ سے باہر کھجوروں کا ایک باغ تھا جو 4 دیواری سے گھرا ہوا تھا۔ اب وہاں سے گزرے تو وہ
اس باغ کا جو گیٹ تھا اس سے آپ کی اندر نظر چلی گئی تو آپ نے دیکھا کہ اس باغ کے اندر ایک 13-14 سال کا لڑکا حبشی النسل تھا، وہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک روٹی ہے اور اس کے سامنے ایک کتا بیٹھا ہوا ہے۔ تو وہ لڑکا ایک ٹکڑا روٹی کا توڑتا ہے، کتے کو ڈالتا ہے، دوسرا ٹکڑا خود کے منہ میں ڈالتا ہے، پھر ٹکڑا توڑتا ہے، کتے کو ڈالتا ہے اور پھر خود ایک ٹکڑا کھاتا ہے۔ ایک خود کھایا، ایک اسے کھلایا، ایک خود کھایا۔ اب امام حسن دیکھ رہے ہیں اس کو، تقریباً پوری روٹی آدھی آدھی ہو گئی، ایک ٹکڑا اسے، ایک ٹکڑا خود کا۔ تو حضرت نے دیکھا اتنا چھوٹا بچہ ہے، اس کے دل میں مہربانی کا اتنا جذبہ ہے۔ حضرت اس کے پاس چلے گئے اور جا کر فرمایا بیٹا بھوک لگی تھی؟ تو کہا ہاں بھوک تو لگی تھی۔ کہا اور ہے روٹی؟ تو کہا نہ ایک ہی تھی۔ تو کہا کہ ایک پاؤ بھر روٹی کتے کو ڈال دیتا، باقی کھا لیتا، تیرا پیٹ بھر جاتا۔ تو وہ لڑکا کہنے لگا ہاں چاہتا تو یہی تھا، مگر کتا میری طرف مسلسل دیکھ رہا تھا، مجھے لگا کہ بھوکا یہ بھی ہے، اگرچہ رذیل جانور ہے مگر اللہ کی مخلوق تو ہے۔ تو زیادہ کھانے میں مجھے شرم آئی، اس لیے میں نے زیادہ نہیں کھائی، برابر حصہ کر کے ہم نے دونوں نے مل کے کھایا۔ امام کو یہ ادا اتنی پسند آئی، معمولی بات ہے، بچے کی بھی قربان جائیں، رحم کا جذبہ تھا۔ حضرت نے فرمایا بیٹا تو ہے کون، کس کا لڑکا ہے؟ تو کہا نہ میں تو غلام ہوں۔ کہا کس کا غلام ہے؟ کہا جناب ابان کا میں غلام ہوں۔ کہا یہ باغیچہ کس کا ہے؟ تو کہا یہ باغیچہ بھی انہی کا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا یہیں رک، میں آتا ہوں واپس، میرے آنے تک یہاں سے ہلنا مت۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت نکلے اور اس باغ کے اور غلام کے مالک کے پاس گئے، اس سے جا کے سودا کر لیا کہ آپ کا غلام ہے؟ کہا میں اسے خریدنا چاہتا ہوں۔ تو جو غلام کا مالک تھا اس نے کہا حضور میں بھی آپ کا غلام ہوں، وہ بھی آپ کا غلام ہے، آپ مجھ سے خریدیں گے؟ تو حضرت نے فرمایا نہ، جو قیمت ہے وہ مجھے بول، میں خریدنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا حضرت میں نے اتنے دینار میں اس کو خریدا تھا۔ تو حضرت نے کہا کہ اس کا دینے کی ذمہ داری میری، وہ غلام مجھے بیچ دے۔ کہا حضور ٹھیک ہے آپ کی مرضی۔ آپ نے پھر فرمایا کہ وہ باغ بھی خریدنا چاہتا ہوں میں۔ تو اس نے کہا حضرت اگر خریدنا چاہتے ہیں تو اتنی قیمت ہے اس کی؟ تو حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں، اس کی قیمت بھی میں دے دوں گا، سودا طے ہو گیا۔ واپس آئے حضرت اور حضرت نے فرمایا کہ بیٹا میں نے تیرے مالک سے تجھے خرید لیا ہے۔ تو کہا اچھا آپ نے خریدا؟ تو کہا ہاں یہ تحریر ہے میرے پاس، اس نے تجھے مجھے بیچا ہے، میں نے خریدا ہے۔ وہ لڑکا کہنے لگا کہ اب اللہ کے احکامات اور رسول اللہ کے احکامات کے بعد آپ کا حکم ماننے کا میں پابند ہوں، آپ جو حکم کریں گے وہ میں کروں گا، آج کے بعد میں آپ کا غلام ہوں، پہلے اس کا تھا، اس کی مانتا تھا، اب آپ کا ہوں میں، اب آپ کی مانوں گا۔ تو حضرت نے فرمایا بیٹا یہ باغ بھی میں نے خریدا ہے۔ تو کہا اچھا لیکن میں نے تجھے اپنی خدمت کے لیے نہیں خریدا۔ تو کہا پھر؟ کہ میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا، بس اللہ رسول کا حکم ماننا، میرا نہیں، میں نے تجھے آزاد کر دیا، اور یہ باغ میں نے خریدا ہے، اس کا مالک بھی میں تجھے بنا دیتا ہوں۔ کام کتنا تھا، خالی کتے کو روٹی کھلایا۔ ایسی ادا پسند آئی کہ دنیا دار کی غلامی سے بھی آزاد کر دیا اور باغ کا مالک بھی بنا دیا۔ یہ ہے وہ گھرانہ۔ سبیلیں آپ کرتے ہیں، نیاز حسین آپ کرتے ہیں، کتا بلی کو نہیں کھلاتے، ان کے نانا کی امت کو کھلاتے ہیں۔ تو ایک کتے کو کھلانے کی ادا اتنی پسند آئی کہ انہیں اس بچے کو دنیا دار کی غلامی سے آزاد بھی کرایا، اس زمین کا کھجوروں کا باغ بھی دے دیا۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ ان کے نام جو نظر نیاز ہم کرتے ہیں تو ہمیں وہ جہنم سے بھی آزاد کریں گے اور جنت کا باغ بھی دلوا دیں گے۔ کہ وہ کتوں پر رحم کرنے والے پر اتنا رحم آ گیا
کہ اسے دنیا میں آزادی عطا فرما دی، جنت دنیا کے کھجوروں کے باغ کا مالک بنا دیا. تو یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے. ہم جو نظر و نیاز کرتے ہیں ایصال ثواب، یاد رکھیں حسن حسین جنت میں ہے نا بھائی. سید شباب یا اہل الجنہ، حضور نے فرمایا میرے دونوں شہزادے جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اب وہ جنت میں ہیں. ہم جو یہ نظر و نیاز کرتے ہیں نا، شربت بنا دیا، کھچڑا بنایا، کوئی اور نیاز پکا کر کے لوگوں کو کھلایا، کچھ پڑھ کر کے ایصال ثواب کر دیا، تو ہوتا کیا ہے معلوم ہے؟ ہمارے ثواب کی انہیں حاجت نہیں ہے. اللہ نے تو انہیں پہلی جنت عطا فرما دی. جنت کے جوانوں کے سردار ہونے کی کا سرٹیفکیٹ ان کے نانا نے ان کو دے دیا ہے. اب وہ جنت میں ہیں، جس مقام پر ہیں. ہمارا جب ثواب پہنچتا ہے نا تو وہ نیکی کی صورت میں ہوتا ہے. اس ثواب کی وجہ سے اللہ جنت میں ان کے درجے کو بلند کرتا ہے. تو وہ کہتے ہیں باری تعالیٰ ہمارا درجہ تو نیچے تھا، یہ اچانک درجہ بلند کیوں ہو گیا؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ زمین پر فلاں 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 نے تمہارے نام اتنا ثواب بھیجا ہے، اس ثواب کی وجہ سے جنت میں تمہارا درجہ بلند کر دیا گیا. اب وہ اپنے درجے کی بلندی دیکھتے ہیں، کس نے ثواب بھیجا؟ پھر وہ کہتے ہیں باری تعالیٰ اس کی طرف اپنی توجہ تو بھی فرما دے. مولا اس کی جو مرضی ہے، جو چاہتا ہے، مولا اس کا دامن بھر دے. اللہ ان کی دعا پھر کبھی رد نہیں فرماتا، اللہ ضرور عطا فرماتا ہے. تو ہمارے ثواب سے جنت میں ان کا درجہ بلند ہو جاتا ہے. پھر وہ ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ ہمیں رکاوٹ کیا ہے، ہماری پریشانی کیا ہے. پھر اس پریشانی کے لیے اپنے رب سے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری ان پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے. یہ ان کی ادائیں. اسی طریقے سے ایک روایت اور سماعت کر لیں آپ. حضرت امام حسن امام حسین دونوں بھائی اور حضرت عبداللہ ابن جعفر، یہ ان کے چچا زاد بھائی ہیں. یہ تینوں حضرات حج کے لیے جا رہے تھے. تو سفر چونکہ مدینہ سے مکہ کا تقریباً 350 کلومیٹر کے آس پاس یا اس سے کچھ زیادہ ہوتا ہے. ایک اونٹ پر ان کا ساز و سامان لدا ہوا تھا کھانے پینے کا، اور سفر کرتے کرتے جا رہے ہیں. تو جاتے جاتے راستے میں کہیں رکے تھے، تو جس پر کھانے پینے کا سامان تھا اچانک وہ اونٹ گم ہو گیا، جنگل میں کہیں نکل گیا. انہوں نے خوب تلاش کیا، ڈھونڈا، مگر وہ اونٹ نہیں ملا. اب سفر کی حالت تھی، تینوں کو بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے. انہوں نے سوچا کہ سفر لمبا ہے اور بھوک ابھی لگ رہی ہے، کیا کیا جائے. تو جنگل ہی میں اونٹ تو ملا نہیں، مگر ادھر ادھر دیکھا تو ایک چھوٹا سا جھونپڑا جنگل میں بنا ہوا تھا. وہاں یہ تینوں بھائی پہنچے تو دیکھا کہ اس جھونپڑے میں ایک عورت ہے. اس عورت سے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ مسافر ہیں، مدینہ کے رہنے والے ہیں، مکہ جا رہے ہیں، اور جس پر ہمارا کھانا پینا رکھا ہوا تھا اونٹ، وہ اونٹ گم ہو گیا ہے، ملتا نہیں ہے. تو اس عورت نے کہا کہ چاہتے کیا ہو؟ تو کہا پینے کے لیے کچھ ملے گا. تو اس خاتون کے جھونپڑے میں ایک بکری تھی. اس نے جلدی سے بکری کا دودھ نکالا اور ان کو پیش کیا. انہوں نے پیا. تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں کہ خاتون ہمیں بھوک بھی لگ رہی ہے، اگر کھانے کا کچھ انتظام ہو. تو اس عورت نے کہا کہ گھر میں کھانے کے لیے تو اور کچھ نہیں ہے، یہی بکری ہے، آپ ہی اس کو ذبح کر دیں، گوشت کے ٹکڑے بنا دیں، میں کھانا بنا دیتی ہوں. تو انہوں نے بکری لی اور اس کو ذبح کیا اور چھیل چھال کے اس کے گوشت کے ٹکڑے بنے. اس عورت نے گوشت بنا دیا. تینوں بھائیوں نے مل کے کھانا پیٹ بھر کے کھایا. پھر اس عورت سے کہا کہ انشاءاللہ اس احسان کا بدلہ ہم ضرور چکا دیں گے، کبھی مدینہ آنا ہوتا ہے. تو اس نے کہا نہ، بس یہیں جنگل میں بکریاں چراتے ہیں، اسی کے ذریعے ہمارا گزران چلتا ہے. کبھی کبھار آنا ہوا تو ہو گیا، کسی بہت ضروری کام پڑ گیا، تو ایسے عموماً مدینہ نہیں آتے ہم. تو کہا جب بھی آنا ہو تو ہم سے ضرور ملنا. کہا ٹھیک ہے. اب یہ چلے گئے. شام کو اس کا شوہر آیا. شوہر نے آ کر کے دیکھا کہ بکری غائب ہے گھر میں سے. سب سے پہلے تو پوچھا بکری کہاں ہے؟
تو اس خاتون نے کہا کہ 3 مہمان آئے تھے اور مسافر تھے، بھوکے تھے، تو گھر میں دوسرا تو کچھ تھا نہیں، میں نے بکری ذبح کروا کر وہ کھلا دیا۔ اور اس نے کچھ غصہ بھی ظاہر کیا کہ عجیب عورت ہے، کون تھے وہ؟ تو کہا نہیں میں نہیں جانتی کون تھے۔ تو کہا جان پہچان نہیں، کچھ نہیں، ان کو اپنی اتنی قیمتی بکری اٹھا کر کھلا دیا۔ اب ظاہر بات ہے وہ غریب لوگ تھے، ان کے لیے وہ بکری کوئی معمولی بکری نہیں تھی۔ تو اس نے کہا کہ ہاں جان پہچان نہیں تھی، کبھی دیکھا نہیں تھا، مگر چہروں سے لگ رہا تھا کہ لوگ معمولی نہیں ہیں، اتنے نورانی چہرے میں نے نہیں دیکھے پہلے۔ کا انکار کرنے کی میری جرت ہی نہیں ہوئی اور میں نے کھلا دیا۔ بہرحال بات آئی گئی ہو گئی، ایک لمبا عرصہ گزرا، جنگل ہی میں کچھ اور بھی بکریاں تھیں ان کی، اتفاق سے وبائی مرض کوئی بکریوں کو لگ گیا۔ اور جب مرض لگتا ہے بکریوں کو بھی، جیسے ابھی کرونا وائرس لگا نا، میں سمجھتا ہوں یہ کم میں نپٹا ہے، جب لگتا ہے تو پھر اللہ رحم فرمائے۔ ایسے جانوروں پر بھی ہوتا ہے، بکریوں پر بھی ہوتا ہے، جب وہ مرض لگنا لگتا ہے تو پھر ایک ایک دن میں 10 بکریاں مر جاتی ہیں۔ ایسے ہی کوئی معاملہ ہوا اور اس کی ساری بکریاں مر گئیں۔ اب یہ بیچارے ایک دم مجبور ہو گئے، ایسے مجبور ہوئے کہ سوائے اب مدینہ جانے کے کوئی راستہ ان کے پاس نہیں بچا۔ مگر وہ بات ان کو یاد نہیں تھی، وہ لمبا عرصہ بیت گیا تھا اس کو۔ شوہر نے کہا کہ بھئی چلو مدینہ میں کہیں کچھ نہ کچھ کر کے گزران کر لیتے ہیں۔ دونوں میاں بیوی آئے مدینہ میں اور ایک جگہ وہ خیمہ لگا دیا کپڑے کا۔ جنگل میں پورا دن لکڑیاں کاٹتے، اونٹ کی مینگنی، اونٹ کا جو گوبر ہوتا ہے جب سوکھتا ہے نا تو وہ جلانے کے کام بھی آتا ہے۔ اس زمانے میں ایسا ہوتا ہے، آج بھی دیہاتوں میں ہوتا ہے ایسا، جانوروں کے گوبر سکھا کر جلاتے ہیں لوگ۔ تو وہ پورا دن جنگلوں سے اونٹ کی مینگنیاں چنتے تھے، کچھ لکڑیاں کاٹتے، مدینہ کے بازار میں لا کے بیچتے اور اسی سے اپنا گزران چلاتے تھے۔ یہ سلسلہ کچھ دن چلا۔ اتفاق سے ایک دن وہ عورت امام حسن مجتبیٰ کے گھر کے دروازے کے سامنے سے گزری تو امام حسن کی نظر پڑ گئی اس پر۔ اب جیسے ہی حضرت نے دیکھا تو اپنے خادم کو دوڑایا، کہا وہ عورت جو گئی اس کو بلا۔ اب وہ دوڑتا ہوا گیا، اس عورت سے کہا کہ حضرت بلا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کون حضرت؟ کہا چل تو صحیح۔ وہ لے کر کے آیا۔ جب وہ خاتون سامنے آئی تو حضرت نے فرمایا کہ مائی جانتی ہے مجھ کو؟ تو عورت کہنے لگی نہ میں نہیں جانتی آپ کو۔ کہا کہیں دیکھا ہے؟ کہا نہ یاد نہیں آ رہا ہے کہ کہیں دیکھا بھی ہے آپ کو۔ تو حضرت نے فرمایا تم کسی جنگل میں رہتے تھے نا مدینہ کے مکہ کے راستے میں؟ تو کہا ہاں رہتے تو تھے وہاں پر، مگر حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تو اب یہاں آئے ہیں، اونٹ کی مینگنیاں چون کر بیچتے ہیں، اسی سے گزران چلاتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ کبھی تمہارے یہاں 3 مہمان آئے تھے جس کو بکری ذبح کر کے کھلا دی تھی؟ کہا ہاں اچھا آپ ہیں؟ کہا ہاں اب یاد آیا۔ تو حضرت نے فرمایا ہاں وہ میں ہوں۔ کہا آپ نے احسان کیا تھا، کھانا کھلایا تھا ہم کو۔ اپنے خادم سے فرمایا 1000 دینار اس کو دے دو۔ خادم نے جلدی سے 1000 سونے کے سکے لا کر کے اس کو دیے۔ دوسرے خادم سے جو جانوروں کا نگرانی کرتا تھا اس سے فرمایا 1000 بکریاں بھی دے دو۔ اور وہ تو اتنی خوش، اونٹ کی مینگنیاں چن کے بیچنے والی عورت، 1000 سونے کے سکے اور 1000 بکری مل گئی، وہ آپے سے باہر ہو رہی ہے۔ کہا میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنا عطا کرنے والے لوگ ہیں آپ۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اس کو حسین کے پاس بھی لے جاؤ۔ امام حسین کا گھر دوسری طرف تھا اور خادم اس کو لے کے وہاں پہنچا۔ اب جیسی وہاں گیا تو حضرت امام حسین نے بھی دیکھتے ہی کہا اچھا وہ جنگل والی؟ کہاں حضور میں ہوں۔ کہا تم نے کھانا کھلایا تھا۔ اب خادم چونکہ امام حسن کا ساتھ میں تھا تو کہا بھائی جان کے پاس سے آ رہے ہو؟ تو کہا ہاں۔ کہا حضرت نے کیا دیا؟ کہا 1000 دینار اور 1000 بکری دی ہے۔ کہا جتنا بھیا نے دیا ہے اتنا ہماری طرف سے بھی لے لو۔ اب 2000 بکری اور 2000 دینار۔ فرمایا جناب عبداللہ کے پاس بھی لے جاؤ، شاید وہ بھی کچھ نہ کچھ دیں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن جعفر جو ہیں ان کے سگے چچا زاد بھائی ہیں، کہا ان کے پاس لے جاؤ، وہ بھی کچھ نہ کچھ دے دیں گے۔ وہ خادم وہاں سے پھر بوڑھی کو وہاں لے گیا۔ وہاں جاتے ہی حضرت نے بھی پہچان لیا اس کو اور خادم سے کہا کہ دونوں بھائیوں نے کیا دیا؟ کہا 1000 بکری اور 1000 دینار دیے۔ کہا دونوں میرے بھائیوں نے جتنا دیا ہے اتنا میں اکیلا دیتا ہوں۔
اب 4000 دینار سونے کے سکے سے اس کا دامن بھر گیا. وہ بکریوں کا ریوڑ لے کے جہاں تھا اس کا وہ خیمہ لگا ہوا, وہاں پہنچا, شوہر وہاں پہلے سے موجود تھا, یہ بکریاں ہانکتی ہوئی لا رہی ہے. اس نے دیکھا, کہا کیا کر, کہیں نوکری تو نہیں کر لی بکری چرانے کی, اور سونا بھرا ہوا ہے گود میں. وہ سیدھے آئی اور اس میدان میں بکریاں چھوڑ کر کے خیمے میں آئی اور پورے سونے کے سکے اس نے جو ڈالے, کہا یہ, وہ تو چونک گیا, اتنا غریب جو زندگی میں اتنا پیسہ نہیں دیکھا تھا ایک ساتھ. وہ کہنے لگا یہ سب لائی کہاں سے؟ تو وہ مسکرا کر کہنے لگی وہ ایک بکری جس پر ڈانٹ پڑی تھی مجھے, اس ایک بکری کی قیمت ہے یہ. تو کہا کس نے قیمت دی؟ کہا جنہوں نے کھائی تھی انہوں نے دی ہے. کہا کون ہیں لوگ؟ تو کہا وہ عام لوگ نہیں تھے, ہمارے پیغمبر کے نواسے. سبحان اللہ. وہ تڑپ گیا. یہ ہے ان کی دین, یہ ہے ان کی عطائیں. ایک وقت کا کھانا کا اہتمام کیا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. وہ قرآن پر عمل کرنے والے لوگ تھے نا. قرآن کہتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. اے لوگو, اگر کوئی تمہیں کوئی تحفہ دے تو تحفہ لینے والے کو چاہیے کہ اس سے بہتر لوٹائے. یہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا. لینے والے کو چاہیے کہ جو تحفہ ملا ہے اس سے بہتر اسے لوٹائے, اور اگر بہتر نہیں لوٹا سکتا تو کم سے کم اتنا ہی لوٹائے جتنا دیا. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. تو اب ہم اور آپ تو یہ کر سکتے ہیں کہ جتنا ملا اتنا ہی دیں, مگر وہ گھرانہ تو سخیوں کا گھرانہ ہے, وہ داتاؤں کا گھرانہ ہے. ہم اپنی اوقات کے مطابق دیں گے اور وہ اپنی شان کے مطابق دیں گے, وہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں گے. تو ان کے نام پر ہم جو خیر خیرات, صدقات, عطیات, نظر و نیاز کرتے ہیں, انشاءاللہ یہ رائے گا نہیں جائے گا. بکری والی بھول گئی, وہ نہیں بھولے. بکری والی بھول گئی تھی, وہ نہیں بھولے. آپ نے ان کے نام کیا کیا نظر بھیجی, آپ بھول جائیں گے, وہ نہیں بھولیں گے. قیامت کی بھیڑ میں بھی کہیں گے او یہ ہے میرے نام کا جشن کرنے والا. وہ کہے گا حضور میں نہیں پہچانتا. وہ کہیں گے میں حسین ہوں. اب وہ کہیں گے آج میں تجھے بدلہ دیتا ہوں. اب جب وہ بدلہ دیں گے تو وہ جنت کی نعمتیں ہوگی, جنت کے بہار ہوں گے, جنت کی باغات ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت سے سچی عقیدت عطا فرمائے. ان کے نقش قدم پر اللہ ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.